الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وفرقان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتولوا عنہ مدبرین فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون صدق اللہ۔ سورہ الصفات ہے۔ پچھلے جمعے پہ ہم نے اس کی 83 84 85 86 87 اور 88 99 ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح کی تھی۔ اب اس سے اگلی آیات 90 91 92 93 94 95 96 تک اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، قرآن میں 23ویں پارے میں سورہ الصفات میں، کہ جب وہ سب لوگ میلے پہ چلے گئے تو انہوں نے آپ کو کہا آپ نے نہیں جانا، تو آپ نے ستاروں پر نظر ڈالی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نجم کا ایک مطلب ستارہ ہے جو سورہ نجم میں ہے، یا یہاں پہ فی النجوم ہے، لیکن سورہ الرحمن میں جو نجم ہے، نجم والنجم والشجر یسجدان، اس میں نجم کا مطلب پودا ہے، پھولوں والا پودا جس کا تنا نہیں ہو۔ پھول لگتے ہیں نا کیاریوں میں، جس کا تنا نہ ہو اس کو نجم کہتے ہیں، اور جس کا تنا ہو اس کو شجر کہتے ہیں۔ تو اب جب سارے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال انی سقیم، کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں، یا مجھے I am sick of، انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا، کسی چیز کوئی چیز بری معلوم ہو تو کہتے ہیں I am sick of، میں اس چیز سے بیمار ہوں، یا مجھے یہ چیز پسند نہیں۔ انگریزی میں بھی یہ محاورہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ میں یہ تمہارے بتوں سے مجھے دلی تکلیف ہے، مجھے دلی بیماری ہے ان بتوں سے۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ چلے گئے منہ پھیر کر۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپ کر الی آلہتہم، ان کے خداؤں یعنی ان کے بتوں کے پاس آئے، فقال، اور کہا، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو یہ تمہارے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے نہیں ہو؟ اب بتانا یہ تھا کہ یہ تو بت ہیں، یہ نہ بول سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا ہے اور ان کو تم پوج رہے ہو۔ اصل میں یہ ساری چیز ان کے سامنے بیان کرنا تھا کہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ باطل ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے جو ہر قسم کی عبادت کرنا ہے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور پھر چھپ کر لوگوں کی نظر بچا کر آپ نے دائیں ہاتھ سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ ضربا
مارا بالیمین دائیں ہاتھ سے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بھی بت توڑے ہیں، اور مدنی زندگی میں جب فتح مکہ کے لیے مکہ میں آئے تو پھر بھی آپ نے، لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہے، جنہوں نے پڑھا ہے ان کو پتہ ہے، تو جانتے ہیں کہ 2 دفعہ آپ نے خانہ کعبہ میں جا کے بتوں کو توڑا ہے۔ اور پہلی دفعہ چونکہ مکی زندگی میں لوگ بڑے خلاف تھے، چند مسلمان تھے، ظلم کرتے تھے، آپ کو بھی پتھر مارتے تھے، آپ کے اوپر بھی اوجریاں پھینک دیتے تھے، آپ کے اوپر بھی گندگی پھینکتے تھے، آپ کے راستے میں بھی کانٹے بچھا دیتے تھے، آپ کے اوپر بھی جھاڑیاں پھینکتے تھے کانٹوں والی، اور آگے بھی رکھ دیتے تھے، اور غلاظتیں آپ کے اوپر پھینکتے تھے، اور آپ کو مارتے تھے، اور گردن میں چادریں لپیٹ کر کھینچتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور معاذ اللہ مجنون اور جادوگر کہتے تھے۔ تو آپ اور حضرت علی چھپ کر کعبے میں گئے اور بت توڑے اور چھپ کر واپس آ گئے۔ اس وقت آپ نے کہا ادرکنی یا علی، علی ذرا میری مدد کرنا، اور آپ نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پر کھڑا کر لیا۔ آپ جو کہتے ہیں جی حضرت علی نے آپ کو کھڑا کیا اور آپ بوجھ نہ اٹھا سکے، تو یہ ایک عقل میں بات نہیں آتی۔ حضرت علی کی عمر 10 سال ہے، حضور کی عمر 40 سال۔ مجھے بتاؤ کبھی 40 سال کا بندہ 10 سال کے بچے کو کہے گا کہ میں تمہارے اوپر چڑھتا ہوں؟ عقل میں بات آتی ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ 8 ہجری میں ہوا جو فتح مکہ ہے، 8 ہجری میں ہوا جو فتح مکہ ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال، اور حضرت علی مرتضیٰ کی عمر مبارک 30 سال۔ یہ تب کا واقعہ نہیں ہے، تب تو آپ نے کسی کو بھی نہیں کہا، آپ صرف اپنی چھڑی، سٹک، عصا کو ایسے ایسے کرتے اور بت گرتے جاتے۔ آپ کی حکومت تھی، آپ کے سامنے کون آ سکتا تھا اس وقت؟ آپ چاہے سٹک سے گراتے، چاہے آپ ویسے اپنے ہنکو سے گرا دیتے، آپ کو کون پوچھنے والا تھا اس وقت؟ کون ظلم کرنے والا تھا؟ کیونکہ فتح مکہ ہو چکا تھا، آپ کی حکومت تھی۔ تو یہ دونوں واقعوں کو ملا دیتے ہیں، نہ آپ نے حضرت علی کے کندھے پہ کھڑے ہوئے، نہ حضرت علی نے کہا میں یہ بول بتا دیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ واقعہ ابتدائی اسلام کا ہے، جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ کریم کی عمر صرف 10 سال اور حضور کی عمر 40 سال تھی۔ تب آپ نے کہا کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، میں یہ بت کو، اور چھپ کے گئے اور چھپ کے آئے۔ جب 8 ہجری کا واقعہ ہے تب آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں تھی، تب کسی کی مدد لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، تب تو سارے آپ کے نیچے محکوم تھے، متی تھے، سر کو جھکائے ہوئے کھڑے تھے سب، تو تب آپ صرف اپنی سٹک سے توڑتے۔ تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ حضرت علی نے آپ کو کھڑا کیا اور کہا کہ آپ کا نبوت کا بول ہے، یہ بالکل ایسی بات نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی عمر تو 10 سال کی، اور کوئی بھی 40 سال کا آدمی 10 سال کے بچے کو تو نہیں کہے گا میں تمہارے اوپر کھڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے حضرت علی کو کہا کہ تم میرے اوپر کھڑے ہو جا، دیکھو دیکھے کوئی نہ۔ چھپ کے یہ توڑ دیتے ہیں، توڑ کر چھپ کے آ کے اپنے گھر میں چھپ دیتے۔ یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم کیا ہے؟ فارغہ، چھپ کے آئے۔ حضرت ابراہیم بھی بتوں کے پاس چھپ کے آئے۔ فارغہ الی آلہتہ، اور فارغہ علیہ، پھر دوبارہ بھی بتوں کے پاس چھپ کے آئے۔ ضربا بالیمین، اور دائیں ہاتھ سے انہیں توڑنا شروع کر دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، جب انہیں خبر ملی کہ ہمارے بتوں کو توڑا جا رہا ہے، وہ بھاگتے ہوئے واپس آئے جلدی سے۔ قالا تعبدون ما تنحتون، تو اب ان کا جو مکالمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہا ہے، اس طرح حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، اس طرح تمام فروش اور پرست اور کافر اور مشرک کھڑے ہیں۔ اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے، اکیلے حضرت ابراہیم اور سارا گروہ کافروں کا ہے۔
قالا تعبدون ما تنحتون، فرمایا تم ان کو پوجتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا ہوا ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کو تو پوچھتے نہیں ہو، جس نے پیدا کیا ہے اس کے تو سامنے جھکتے نہیں ہو، جس نے پیدا کیا ہے اس کی تو عبادت کرتے نہیں ہو، جس نے پیدا کیا ہے اس کو تو مانتے نہیں ہو، اور جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے ان کے سامنے تم یہ چیزیں رکھ رہے ہو. یہ کھاتے بھی نہیں ہیں، یہ بولتے بھی نہیں ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی ان کو توڑ جائے. تو یہ مکالمہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے اگلی آیات کی اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے اگلی آیات میں ان کا ذکر آئے گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا ذکر کریں گے. وما علینا الا البلاغ.